نحمد ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ وسلم۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم چینل پہ آپ کو خوش آمدید۔ آج ایک بہت اہم مسئلے کے بارے میں گفتگو ہوگی انشاءاللہ۔ یہ جو حدیث ہیں یہ سیاق کی تقریباً ہر کتب میں موجود ہیں، اور بخاری شریف میں یہ 6-7 دفعہ حدیث آئی ہے۔ 1250، 1255، 1256 نمبر ہے، اور مسلم شریف میں 939 نمبر ہے اس کا، اور ابن ماجہ میں 1456 نمبر ہے، اور باقی یہ کتاب الجنائز جو ہے، یعنی جنازوں کا جو باب ہے، اس میں یہ حدیث موجود ہے۔ ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا جب وفات پا گئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کو پانی اور بیری کے پتے ملا کر پانی سے 3 بار یا 5 بار، اور ایک روایت میں ہے 7 بار اگر ضرورت محسوس کرو تو۔ زیادہ روایتیں ہیں 3 بار کی اور 5 بار کی، اور پھر آپ نے فرمایا کہ اگر ضرورت محسوس کرو تو اس سے زیادہ بھی پانی کے ساتھ غسل دینا، اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ ان کو وضو کے مقامات کی جگہ سے دائیں طرف سے غسل شروع کرنا۔ یعنی یہاں غسل کا طریقہ بتایا گیا ہے کہ اس میں کتنی دفعہ غسل دینا چاہیے۔ اس کے اندر طریقہ کار یہ ہے کہ پہلے 2 دفعہ بیری کے پتے ملا کے پانی ان کے ساتھ غسل دینا چاہیے، اور پھر اگر زیادہ ضرورت محسوس ہو تو پھر کافور وہ ملا لینا چاہیے، اس سے میت کو غسل دینا چاہیے، اور دائیں طرف سے غسل شروع کرنا چاہیے۔ اور جو وضو کے مقامات ہوتے ہیں، یعنی جہاں سے وضو شروع ہوتا ہے وہاں سے غسل کا جو طریقہ ہے یہ ثابت ہے۔ یہ بخاری شریف کا نمبر آپ کو میں نے بتا دیا ہے، مسلم شریف کا بتا دیا ہے، اور یہ جنازوں کا جو بیان ہے باب سیاستہ کی ہر کتاب میں یہ تقریباً حدیث موجود ہے کہ میت کو غسل کس طرح دینا چاہیے۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ ان کی بالوں کی 3 لٹیں بنا لینا۔ تو ام عطیہ کہتی ہیں کہ ہم نے 3 لٹیں بالوں کی بنا لی، ان کی ایک سائڈ پہ، اس سائڈ پہ کر دی، ایک سائڈ پہ کر دی، اور ایک درمیان میں۔ اور یہ طریقہ ہے عورت کو غسل دینے کا، اور ظاہر عورت کو غسل بہتر ہے کہ عورتیں دیں۔ تو پانی جو مسئلہ اہم یہ ہے کہ 3 دفعہ کم از کم پانی استعمال کرنا چاہیے، یعنی جسم پہ پانی 3 دفعہ ڈالنا چاہیے۔ جیسے وضو کا طریقہ ہے کہ وضو میں بھی ہم ہر اعضاء کو 3 دفعہ دھوتے ہیں، تو اس میں فرق یہ ہے کہ بیری کے پتے ملا لیں اس کے اندر، اور مقصد یہ ہے کہ جسم کا کوئی بھی حصہ خشک نہ رہے، کیونکہ میت کا جو آخری یہ ہے کام وہ بڑے اچھے طریقے سے، بڑے احسن طریقے سے ہونا چاہیے۔ اس کو اچھا کفن دینا چاہیے، مہنگا نہ ہو لیکن اچھا کفن دینا چاہیے، اچھی طرح غسل دینا چاہیے، اچھی طرح اس کی نماز جنازہ پڑھانی چاہیے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی جو ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا تھی، جب ان کی وفات ہوئی تھی تو ان کے غسل کے بارے میں آپ نے ہدایات دی تھی۔ ام عطیہ ان کی راوی ہے کہ 3 دفعہ، 5 دفعہ، اگر ضرورت پڑے تو پھر 7 دفعہ۔ پہلے طریقہ یہ ہے کہ بیری کے پتے ملا لیے جائیں، ان سے غسل دیا جائے، پھر کافور اگر ضرورت ہو پانی دوبارہ استعمال کرنے کافور ملا لیا جائے، اور آخر میں پھر سادہ پانی جو ہے اس سے پورے جسم کو بہایا جائے، پورے جسم کے اوپر بہایا جائے، اور آغاز جو غسل کا ہے وہ وہاں سے جہاں سے وضو کا آغاز ہوتا ہے دائیں طرف سے یہ شروع کرنا چاہیے۔ یہ مسائل ہمیں ضرور سیکھنے چاہیے، اور سیکھیں گے ہم اسی وقت، یہ سننے سے نہیں آتے۔ میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں، یہ میری آزمائی ہوئی چیز ہے کہ دین سننے سے نہیں آتا۔ جب تک آپ دین کے لیے خود وقت نہ نکالیں، جب تک آپ دین کو خود نہ پڑھیں، دین کے مسائل سمجھ میں نہیں آتے، آپ چاہے جتنا مرضی کسی سے سنتے رہیں۔ اس لیے میں بارہا کہتا ہوں کہ خدا را
حدیث کی کتب کا مطالعہ کیا کریں، دین کو خود پڑھیں۔ یہ جو ہماری روزمرہ زندگی کے مسائل ہیں، ہر ایک کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، یہ کھانا پینا، سونا، شادی بیاہ، جینا مرنا، جنازہ، غسل، یہ طریقہ ہمیں آنا چاہیے۔ یہ ہماری زندگی کے روزمرہ کے مسائل ہیں۔ بہت سارے لوگوں کو میں نے ایسے دیکھا ہے کہ جو ماشاءاللہ بالغ ہو چکے ہیں بچے، کیونکہ بہت سارے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے ابھی تک، اللہ تعالیٰ معاف کرے، اللہ تعالیٰ معاف کرے، بہت سارے بچے اور بچیاں ایسے جنہیں غسل کا طریقہ نہیں آتا۔ جب وہ پاک ہی نہیں ہوتے تو وہ نماز کیسے پڑھتے ہیں، وہ قرآن پاک کیسے پڑھتے ہیں؟ ہم دوسرے کاموں میں شرم محسوس نہیں کرتے، لیکن شریعت کے مسائل جاننے کے لیے وقت ہمیں شرم محسوس ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ والدین کا اور استادوں کا یہ فرض ہے کہ وہ بچہ جیسے بالغ ہو جائے، بچی بالغ ہو جائے، اس کی والدہ، اس کی بہن، بڑی جو کوئی اس کی ٹیچر، یا بچے کا والد یا بھائی یا اس کا استاد، کم از کم اس کو وضو اور غسل کا طریقہ تو بتائیں تاکہ وہ پاک تو ہو سکے۔ ہر آدمی، یہ فطرت ہے، ناپاک ہو جاتا ہے، چاہے وہ شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ ہو، تو کم از کم وہ اپنے آپ کو پاک تو کر سکے۔ اتنا تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ غسل اور وضو کے طریقے کے بارے میں کافی تفصیل سے بات ہو چکی ہے پہلے۔ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں یہ چینل پہ لکھیں غسل کا طریقہ، تو انشاءاللہ اردو میں میرے جو جتنے ہیں بیانات وہ اردو میں آپ لکھیں گے، انشاءاللہ سرچ کریں گے تو وہ سامنے آ جائیں گے۔ ہم ایک دفعہ غسل کا طریقہ پھر دہرا لیتے ہیں کہ سب سے پہلے ہاتھ دھونے چاہیے، سب سے پہلے نیت کرنی چاہیے پاکی کی۔ یہ نیت کے بغیر غسل نہیں ہوتا، یہ آپ یاد رکھیں۔ پاکی کی نیت کرنی چاہیے، اور غسل خانے میں جا کے پہلے ہاتھ دھوئیں، پھر شرمگاہ کو دھوئیں، اور اگر جسم میں کسی جگہ گندگی لگی ہوئی ہے اس کو دھوئیں۔ پھر وضو کی طرح وضو کرنا یہ سنت ہے، ورنہ 3 دفعہ غرارہ اچھی طرح کہ پانی حلق تک پہنچ جائے، صرف کلی نہیں کرنی، غرارہ کرنا ہے اچھی طرح، اور 3 دفعہ ناک میں پانی ڈالنا ہے کہ ناک کی ہڈی تک پہنچ جائے۔ اگر پورا وضو کر لیں تو بہت اچھی بات ہے، یہ سنت ادا ہو جائے گی۔ اور پھر دائیں کندھے پہ 3 دفعہ پانی ڈالیں، پھر بائیں کندھے پہ 3 دفعہ پانی ڈالیں، اور سر پہ پانی ڈالیں، اور پھر پورے جسم پہ پانی اس طرح بہانا ہے کہ جسم کا ایک بال بھی خشک نہ رہے۔ اگر ایک بال بھی خشک رہ گیا تو غسل نہیں ہوگا۔ جب غسل نہیں ہوگا تو ہم پاک نہیں ہوں گے۔ جسم کے بہت سے ایسے اعضاء ہوتے ہیں جہاں پہ پانی خود بخود نہیں پہنچتا، ان میں کوشش کر کے کان کے سوراخ ہو گئے، ناف ہو گئی، یا انگلیوں کے بیچ میں ہو گیا، داڑھی ہوگی۔ خواتین کے کئی ایسے ہوتے ہیں جہاں پانی خود نہیں پہنچتا۔ اس میں شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے، یہ سیکھنا چاہیے۔ اور اگر آپ کچی جگہ پہ ہیں، آج کل کچی جگہ تو خیر ہے نہیں، لیکن کسی کچی جگہ پہ غسل کر رہے ہیں تو پاؤں کو دوبارہ بعد میں دھوئیں، اچھی طرح ان کے انگلیوں میں خلال کریں۔ اکثر خلال نہیں کرتے انگلیوں میں، وہ خشک رہ جاتی ہیں۔ اگر پکی جگہ پہ ہیں بھی ساتھ ہی پاؤں بھی دھو لیں۔ یہ طریقہ ہے غسل کا، تو ہمیں یہ سیکھنا چاہیے۔ میں اسی لیے کہتا ہوں کہ حدیث کی کتب کا مطالعہ کریں، اس کے بارے میں تفصیلی بات ہو چکی ہے۔ آج تو وہ میت کے غسل کے بارے میں بات ہوئی تھی، تو اسی میں نے کہا چلو یہ غسل کا طریقہ بھی بتا دیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مسائل کو سیکھنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے لیے بھی دعا فرما دیجئے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی مسائل کو سمجھنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔